ہر مسلمان کو ازواج مطہرات کے بارے میں پتہ ہے، لیکن انہوں نے زندگی کیسی گزاری وہ ہر کوئی نہیں جانتا۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ہند تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ آپ نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی طرح آپ کا خاوند عبید اللہ بن جہش بھی مسلمان ہو گیا۔ حبشہ میں آپ کی بیٹی ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا۔ اس نسبت سے آپ ام حبیبہ کہلائیں، یعنی یہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ کا خاوند عبید اللہ کچھ دنوں بعد مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ حبیبہ برابر اسلام پر قائم رہیں۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں، عبید اللہ کے عیسائی ہونے سے پہلے میں نے خواب میں اسے نہایت بری بھیانک شکل میں دیکھا۔ میں گھبرا گئی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا وہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے اس امید پر اسے خواب سنایا کہ شاید وہ توبہ کر لے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے یا ام المومنین کہہ کر آواز دے رہا ہے۔ میں بہت گھبرائی۔ پھر جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک مجھے نجاشی شاہ حبشہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام ملا۔ آپ کا حق مہر 400 دینار مقرر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت کے ساتھ حسن صورت بھی نوازا تھا۔ آپ کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خاوند کے مرتد ہونے پر بھی آپ اسلام پر ڈٹی رہیں۔ آپ نے خاوند کے عیسائی ہونے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک حدیث سے ان کی دین سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نماز نفل ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، اور جب سے میں نے یہ سنا اس وقت سے ہمیشہ نوافل پڑھتی ہوں، کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ آپ کے ہاں عبید اللہ بن جہش سے 2 بچے ہوئے، ایک عبداللہ اور دوسری حبیبہ۔ حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔